السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے طور کے دائیں جانب تورات دینے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ اور اس کے بارے میں سرکشی اختیار نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے تمہارے اوپر میرا غضب نازل ہو، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور بے شک میں بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کو، میری بخشش ایسے لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال انجام دے اور پھر ہدایت پر رہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے آیت نمبر 80، 81، 82، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان نہیں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ لوگ بنی اسرائیل سے نجات پا کر، بنی اسرائیل جب فرعونیوں سے نجات پا کر کے آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پہ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، جس کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی مندر ہو، ایسا ہی بت ہو اور ہم لوگ اس کی پوجا کریں۔ سامعین اکرام، اسی رستے کے درمیان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو یہ کہا کہ دیکھو، یہ جو فلسطین ہے، شام ہے، تمہارا آبائی وطن ہے، یہاں پر دوسروں کا قبضہ ہے، اس کو آزاد کرانا ہے، لہٰذا تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں، ہم لوگ لڑنے والے نہیں ہیں، جس کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو وادی تیہ، جو ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں ان لوگوں کو بھٹکنے کے لیے 40 سال کے لیے چھوڑ دیا، 40 سال کے لیے چھوڑ دیا، جس کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس مقام پہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات ہیں، اللہ نے ان کو گنایا۔ یہ کیوں؟ تاکہ ان احسانات کو سمجھ کر کے، بوجھ کر کے بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی کرنے والے اعمال کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیلیوں کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دیا، اور نجات بھی اس طرح سے دیا کہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا۔ کیسے؟ اس طرح سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کہ جو تمہارے جو دشمن فرعون اور آل فرعون ہیں، جن لوگوں نے ایک عرصہ تک اپنے ظلم و زیادتی کی چکی کو تم لوگوں کے اوپر چلاتا رہا اور تم لوگوں کو ظلم و زیادتی کی چکی میں پیستا رہا، اس فرعون اور آل فرعون کو تم لوگوں کے نظروں کے سامنے ہم نے پانی میں غرقاب کیا، ہلاک کر دیا۔ کل بتلایا تھا ہم نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب اس دریا کے رستے سے اس پار چلے گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون بھی اس کے اندر اپنے پورے لاؤ لشکارے سمیت داخل ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پانی کو حکم دیا اور پانی ملا، اور بنی اسرائیلیوں کے سامنے فرعون اور آل فرعون تباہ و برباد ہوئے، ہلاک ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بنی اسرائیلیوں پر تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ البقرہ آیت نمبر 50 میں کہا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل، تم لوگ دیکھ رہے تھے اور تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہم نے فرعون اور آل فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے احسان کو یاد دلایا۔ کیا یاد دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ یاد دلایا کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، تم لوگوں کو طور پہاڑ کے داہنی جانب کا وعدہ کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو طور پہاڑ پر بلایا۔ وہی طور پہاڑ
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی، ان سے بات چیت کیا، ہم کلامی کا شرف بخشا، یہ وہی طور ہے، یہ وہی طور پہاڑ ہے جس پر جب یہ بنی اسرائیل گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کیا۔ یہی وہ طور پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند راتوں کے لیے بلایا اور تورات ان کو عطا کیا۔ یہی وہ طور پہاڑ ہے جس پر یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کچھ دنوں تک وہاں پر رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، ان کے نہیں رہنے کی وجہ سے یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ لوگ گائے کے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور احسان کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ کہ تمہارے اوپر من سلوہ نازل کیا۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات دیا، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور پہاڑ کے داہنے جانب کا تم سے وعدہ کیا جہاں پر تم کو توریت عطا کیا، ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ من اور سلوہ پوری دنیا میں یہی ایک قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا۔ کیسے نوازا؟ کہا کہ تم لوگ وادی تیہ میں ہو، تم لوگوں کے لیے کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بہت تنہائی میں تم لوگ ہو، تو ایک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر ہر دن من اور سلوہ نازل ہوگا۔ من اور سلوہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بھی بتلایا گیا ہے، ابھی مختصر بتلا دیتے ہیں کہ من جو ہے وہ حلوے کی شکل کا ایک کھانے کا سامان ہوتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے نازل کرتا تھا، اور سلوہ یہ بٹیر ٹائپ کا ایک جو ہے پرندہ ہوتا تھا جو کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے نازل فرماتے تھے، جو کسی قوم کو نہیں ملا ہے۔ سامعین کے نام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ۔ انسان بڑا حریص ہوتا ہے، بڑا لالچی ہوتا ہے۔ ابھی بنی اسرائیلیوں کو جب یہ آسانی سے ملنا شروع ہو گیا تو اللہ نے ایک کنڈیشن بھی لگایا۔ کنڈیشن کیا لگایا؟ کہ یہ جو پاکیزہ رزق تم کو دیا جا رہا ہے من کی شکل میں اور سلوہ کی شکل میں، جب رب العالمین اس کو نازل فرمائے تو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی لینا، ضرورت زیادہ نہیں لینا، اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر کل یہی نازل ہونے والا ہے، پھر پرسوں بھی نازل ہونے والا ہے، لہذا دن بھر کی جو ضرورت ہے اتنا لے لینا اور باقی چھوڑ دینا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر من سلوہ نازل کیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو جو پاکیزہ رزق اللہ نے تم لوگوں کو عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی نہ کرنا کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسٹاک نہیں کرنا تو اسٹاک نہیں کرنا، کیونکہ جب تم ضرورت سے زیادہ لوگے، جمع کر کے رکھو گے تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ایسا نہ ہو کہ جو تم کو حکم دیا گیا اس میں تم نے سرکشی کیا اور جو من سلوہ نازل ہوا اس کو تم نے اسٹاک کرنا شروع کیا، تو ایسا نہ ہو کہ اس معاملے کو لے کر کے میرا غضب تمہارے لیے نازل ہو جائے۔ اور اللہ نے مزید آگے کہا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس قوم کے اوپر میرا غضب نازل ہو گیا، جس قوم کے اوپر میرا غضب نازل ہو گیا وہ قوم تباہ و برباد ہو گیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر، جس قوم کے اوپر اللہ ناراض ہو گیا، جس قوم کے اوپر اللہ کا غضب حلال ہو گیا، جس قوم کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو گیا، وہ قوم بدبخت ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امت مسلمہ کو ایسے تمام اعمال سے بالکل بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جس عمل سے رب ناراض ہوگا سمجھ لیجیے کہ ہماری بدبختی وہیں سے شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میری بخشش، میری مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے، میں ان لوگوں کو بخشنے والا ہوں، میں ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ابھی ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ کی بخشش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم لوگوں کو اللہ کی بخشش چاہیے۔ ہم لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بخشش ہے وہ ہمارے لیے خاص ہو جائے۔ ہم لوگوں کو اصل میں نیڈ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اور جو ہماری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان سا رستہ بتایا ہے۔ رستہ کیا بتایا؟ لمن تابا،
جس آدمی نے توبہ کیا چاہے کوئی بھی گناہ ہو، جس آدمی نے توبہ کیا چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، حتیٰ کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو بھی قبول کیا۔ دنیا میں اگر آدمی کفر کر لے، شرک کر لے، کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنی بخشش سے اس کو نوازتے ہیں، مغفرت سے اس کو نوازتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ ہم بخشنے والے ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں۔ کن لوگوں کو؟ لمن تاب۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے باز آ جائے اور اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کر لے کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، تبھی جا کر کے توبہ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے توبہ کیا، وَآمَنَ، اور ایمان لائے۔ ایمان کیسے لائیں گے؟ دل سے ایمان لانا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آمنہ کا ترجمہ اور اس کا جو مفہوم بتلایا وہ یہ کہ دل سے ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنے اعضاء سے نیک اعمال انجام دے۔ اس کا مطلب وہی ہوا جو ہم نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال بھی انجام دے۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ نیک اعمال انجام دینا پڑے گا۔ اگر وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ نیک اعمال انجام نہیں دے گا تو اس کے عمل کی تصدیق نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ثم اہتدی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال انجام دے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پر قائم رہیں۔ یعنی جو غلطی ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو چھوڑنا ہے، اور جو نیک اعمال ہے اس کو جب ہم نے ایکسیپٹ کیا تو موت تک اسی پر قائم رہنا ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں ثم اہتدی، یعنی اللہ نے جو یہ فرمایا کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں لمن تابا، جو توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے نیکیوں کو انجام دینے کی، اس پر وہ قیامت تک، اپنی موت تک، جب تک اس کی موت نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اس پر قائم رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو ہم لوگوں نے سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ جو عمل ہم آج انجام دیتے ہیں وہی عمل کل بھی انجام دینا ہے، وہی پرسوں بھی انجام دینا ہے، وہی پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے تہجد پڑھنا شروع کیا، ابھی سمجھ لیجئے فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، نہیں پڑھنے پر تو کوئی گنتی نہیں ہے، لیکن اگر ہم تہجد پڑھتے ہیں تو ہم کو ہر روز تہجد پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو ہمیشہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم صبح و شام کے اذکار کو ادا کرتے ہیں تو ہر روز اذکار پڑھنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل تھوڑا ہی کریے لیکن کنٹینیو کریے، اسی کو کہتے ہیں ہدایت پر قائم رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میری بخشش اور میری مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے توبہ کیا، ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیا اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔